عالمی امن کے لیے پاکستان کی سر توڑ کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران آمد پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی امن کے لیے پاکستان کی سر توڑ کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران آمد پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ریاض آمد پر سعودی اعلیٰ حکام، پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ شہباز شریف محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب کے بعد قطر اور ترکیے بھی جائیں گے، جہاں سعودی اور قطری قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم ترکیے میں 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ رجب طیب اردوان سمیت اہم عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس۔ کہا، پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں جنگ کے مکمل خاتمے پر بات ہوئی۔ جنگ سے ہونے والے نقصانات کے ازالے پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یورینیم افزودگی ایران کا حق ہے۔ چند دن میں ایٹم بم بنانے کی باتیں قطعی غلط ہیں۔ چین بہت خوش ہے کہ میں ابنائے ہرمز مستقل طور پر کھول رہا ہوں۔ یہ اقدام چین اور پوری دنیا کے مفاد میں کیا جا رہا ہے۔ دوبارہ ایسی صورتحال کبھی پیش نہیں آئے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا، چین نے ایران کو ہتھیار نہ بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ جب چین جاؤں گا تو صدر شی جن پنگ مجھے گلے لگائیں گے۔ چین کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق جاری ہے۔ کیا یہ لڑائی کی شکست نہیں؟ ہم مل کر دانشمندی اور بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جب بھی ضرورت پڑی لڑائی میں سب سے بہتر ہوں گے۔ امریکہ جنگ بندی پر قائم ہے اور ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ نائب امریکی صدر JD وینس کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ ایران سے وقتی اور معمولی نہیں بلکہ جامع معاہدہ ہو۔ JD وینس کے مطابق اسلام آباد مذاکرات میں حتمی معاہدہ نہ ہونا دراصل اسی سبب سے تھا کہ معاہدے کو دونوں فریقین کے لیے قابل عمل اور قابل قبول شکل دی جائے۔ امریکہ اور ایران جنگ ختم کرنے کے فریم ورک معاہدے کے قریب پہنچ چکے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں فریق جنگ کے خاتمے کے لیے ایک فریم ورک معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایران جنگ نہیں بلکہ مذاکرات کا خواہاں ہے۔ امریکہ کی جانب سے دباؤ ڈالنے یا ایران کو جھکانے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران مسائل کے حل کے لیے بات چیت کو ترجیح دیتا ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں اہم اجلاس، علاقائی صورتحال اور حالیہ سفارتی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے خارجہ پالیسی کے کلیدی امور پر متحرک سفارتکاری پر زور دیا۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری۔ سینٹکام کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کے لیے 10,000 سے زائد سیلرز، میرینز اور ایئر مین ڈیوٹی پر تعینات ہیں۔ اس کے باوجود 24 گھنٹوں میں 20 سے زائد جہاز گزر گئے۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ایران سے تیل لے جانے والے چین کے جہازوں کا راستہ روکیں گے۔ ہرمز کی بندش کے دوران ایران کے 6 جہاز واپس لوٹائے گئے، کوئی جہاز نہیں گزر سکا۔ ایران امریکہ مذاکرات پر پاکستان کے کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے انعقاد پر پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا گیا۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں، بلکہ سنجیدہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پومپیو اور اطالوی وزیر اعظم میلونی پر سخت تنقید۔ کہا پوپ کو دنیا کے حالات کا علم نہیں اور ایران کے ایٹمی خطرے سے بات کرنے کی اہلیت نہیں۔ ٹرمپ نے میلونی کو بھی ہدف کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں یا نہ ہوں، میلونی کو یہ بھی فکر نہیں کہ ایران کو اگر موقع ملے تو وہ 2 منٹ میں اٹلی کو تباہ کر دے گا۔ بڑی ڈیٹیل میں اور مفصل گفتگو ہوئی ود سعودی فائنانس منسٹر ایکسلنسی الجدان۔ جو سعودی گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے $3 بلین کی جو سپورٹ آ رہی ہے ان ٹرمز آف ایڈیشنل ڈپازٹس، اور وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے دوران ڈسپرسمنٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے بڑا اعلان کرتے ہوئے $3 ارب کی نئی مالی مدد منظور کر لی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ $3 ارب کی سپورٹ اضافی ڈپازٹ کی صورت میں ادا کی جائے گی، جو اگلے ہفتے تک پاکستان کو مل جائیں گے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت IMF پروگرام کے تحت معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ پاکستان نے $1.4 ارب کا یورو بانڈ کامیابی سے واپس کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اب یہ سالانہ رول اوور کے بجائے 2028 تک اس کی میچیورٹی جائے گی۔ سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور سعودی وزارت خزانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔